نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. چار وصفی بشر را دل فشار، چار وصفی بشر را دل فشار، چار میں سے عقل گشتائیں چہار، تو خلیل وقتی خورشید حشر، تو خلیل وقتی خورشید حشر، این چہار اتیار و رهزن را بکش، چار وصف تن چو مرغان قلیل، بسملی شاه بسملی این شادهد جرا سبیل، ای خلیل اندر خلاص و نیک و بد، سر ببر شاتا رهد پاهاز سر، کل تویی و جملگاه اجزای تو، برکشا که هست پاشا پای تو. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مجلس، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف اور دیگر اہل اللہ کے مشاغل کے حوالے سے آج یہ 99ویں نشست ہے. 99 ہفتوں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے دوستوں سے اپنے تعلق کو حقیقی رنگ دینے کے لیے ہم اور آپ اس انداز میں یہاں جمع ہوتے ہیں. این سعادت بزور بازو نیز خانہ بخشن خدائی بخشندہ کہ تعالیٰ کا خصوصی انعام و اکرام ہے. اللہ نے ہمارے وقتوں میں برکت پیدا کر دی ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ ہم اور آپ دور دراز مقام سے خانقاہ کی اپنی اس مجلس کو رونق بخشنے کے لیے کشا کشا یہاں شب جمعہ کے ساعتوں میں موجود رہتے ہیں. بلا شبہ یہ اللہ کا انعام و اکرام ہے. ماہ رمضان سے پیشتر ہم دفتر چہارم کے اسباق کا خلاصہ کی شرح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. رمضان المبارک میں ہم سب جانتے ہیں کہ اپنی اپنی مصروفیات کی وجہ سے درس مثنوی اور شب جمعہ کی عمومی نشست کو منسوخ کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہم اور ہمارے نوجوان ساتھی یہاں موجود رہے، اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے یہاں اہتمام ہوتا رہا، کبھی افطار کا اور کبھی سحری کا، یہاں کے قیام کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ دور بھی تمام ہوا. شہر کے جو حالات ہیں ہم سب کے علم میں ہیں، اور دور دراز مقامات سے آنے والوں کو یقینی طور پر زحمت ہوتی ہے کہ یہاں آئیں، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ
شوال کے مہینے کی نشستوں میں مخصوص افراد یہاں شریک رہے. جس طرح گزشتہ شب جمعہ کی نشست میں ہمارے مخصوص احباب یہاں موجود رہے اور اس کے ساتھ ہی مدرسہ مولا روم کے طلباء ایک کثیر تعداد میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے. بلا شبہ یہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. یہاں کے اہل علاقہ کے بچوں میں ان علوم کو منتقل کرنے کا جذبہ لے کر جب ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ سمیٹنے والے سمیٹتے چلے جائیں, دینے والے دینے سے نہیں تھکیں گے انشاءاللہ. تو گزشتہ نشست میں بچوں کی کثیر تعداد موجود تھی اور آج بھی کچھ بچے موجود ہیں. انشاءاللہ جیسی حالات معمول پر آئیں گے یقین ہے کہ اور بہتر طور پر انشاءاللہ انتظامات کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ماہ شوال ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دورہ ساکن بقی شریف رحمت اللہ علیہ کا مہینہ ہے. میاں صاحب قبلہ کا عرس مبارک ہمارے ذہن میں تھا کہ شکرانے کی محفل اور عرس شریف کو یکجا کر دیا جائے گا اور اس کا اہتمام انشاءاللہ حشم قدم کے ساتھ اس مقام پر ہوگا انشاءاللہ. تو حالات کی وجہ سے فی الحال اس کو ملتوی کیا گیا ہے, مگر جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں انشاءاللہ مرد و خواتین اور شریف کی ساتویں سالانہ اور شریف کی تقریب میں ہم اور آپ شریک ہوں گے اور اپنے شیخ کو خراج عقیدت عملی طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے, کیونکہ یہ آپ ہی کا لگایا ہوا پودا ہے جو دن بدن سایہ بڑھاتا جا رہا ہے, جو دن بدن اس میں وفق پیدا ہو رہی ہے. دن بدن اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور آپ کی توجہات کی بنیاد پر ہمارے نوجوان ساتھیوں میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ گھروں کی ضروریات کو بھی بعض اوقات پیچھے چھوڑ کر یہاں شریک ہوتے ہیں اور یہاں کی اپنی شرکت کو یقینی بناتے ہیں. یہ چند تمہیدی کلمات گزشتہ نشستوں کے حوالے سے. آج کی نشست شوال کی جو آج کی نشست ہے انتہائی اہم اور دفتر پنجم سے ہم نے شروعات اب کی ہے. مصنوی شریف کے 6 دفاتر ہیں اور 4 دفاتر مکمل نہیں اجمالی طور پر پیش کیے گئے ہیں. اب 5ویں دفتر کی شروعات ہو رہی ہے اور اس میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے مصنوی شریف کے دفاتر کی مثال, پہلا دفتر پہلے آسمان کی بلندی کا پیغام دیتا ہے, دوسرا دفتر دوسرے آسمان کی وسعتوں سے روشناس کراتا ہے. اس طرح درجہ با درجہ دفتر 4م 5م 6م میں بلند تر پیغامات ہمارے حصے میں آتے ہیں. جیسے بھی آصف کامران صاحب 4تھے دفتر سے خلاصہ پیش کر رہے تھے کہ ہمیں اس میں دعوت فکر ملتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں کیا یہی حقیقی زندگی ہے یا اس سے ہٹ کر بھی کچھ ہے؟ یقینی طور پر اس سے ہٹ کر بھی بہت ہے. عدم واقفیت عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. اگر ہم کچھ نہیں جانتے تو ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں ہے. وہ ہوتا ہے اور ہم اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں. اس واقفیت کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے یقینی طور پر اہل اللہ کا تعلق کام آتا ہے. دفتر پنجم سے قرآن کی ایک آیت ہے جس کا خلاصہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ پیش کرتے ہیں اور جو آپ کا ہم سب جانتے ہیں کہ انداز بہت ہی اچھوتا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ درمانی ان کریمہ فخذوا 4 من الطير فصرهن الیک. بہت توجہ رکھیے گا, آج کی نشست بڑی اہم ہے. قرآن میں ایک ایسے نبی کا ذکر ہے جو اپنے بیٹے سے 50 سال چھوٹے ہیں. ہے نا حیرت کی بات, روک کے سوچنا پڑتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ باپ بیٹے سے 50 سال چھوٹا ہو. ہے جن میں خیال آتا ہے کہ صاحب کیسے ممکن ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے سے چھوٹا ہو. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ولا کل شیء قدیر, ذات جس طرح چاہتی ہے جیسے چاہتی ہے حالات و واقعات کو موڑتی ہے کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے. ایک نبی کا ذکر ہے قرآن میں جو اپنے بیٹے سے 50 سال چھوٹے ہیں. رکتے ہیں, ایسا کیسے ممکن ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام دعوت تبلیغ کی مشن پر اللہ کی جانب سے اشارہ ہوا کہ تبلیغ دین کے لیے نکلیں. اس وقت آپ کی عمر 50 سال ہے.
گھر سے بیگم صاحبہ توشہ تیار کر کے دیتی ہیں، روٹی سالن وغیرہ توشے میں ہے، اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر حضرت عزیر علیہ السلام تبلیغ دین کے فریضے کو انجام دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ اس وقت بیوی حالت حمل میں ہے، بیوی ان کی حالت حمل میں ہے، وہ گھر سے نکلتے ہیں۔ جب کوئی دور علاقے سے باہر نکل کر جاتے ہیں تو بخت نصر کی فوجوں نے کشتخون کا بازار گرم کیا ہوا ہے، جانور انسان سب مردہ حالت میں پڑے ہیں، چھتیں گری ہوئی ہیں، الٹی ہوئی ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ انہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، بہت سی باتیں کلیئر ہو جائیں گی آج کہ نبیوں میں بھی درجہ بندی اللہ کی طرف سے ہے، اور سب کو اللہ نے مختلف درجوں پر فائز کیا ہے، اور سب کا امام ہمارے آقا کو اللہ نے بنایا ہے۔ سارے نبیوں کے امام کون ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب اسرا میں امامت فرمائی آپ نے تمام انبیاء کی۔ خیر، تو خیال آتا ہے کہ اللہ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اسی وقت موت واقع ہو جاتی ہے۔ 100 سال تک حالت نوم کہہ لیں، موت نہ کہیں، نیند کہہ لیں، حالت نوم میں ہے 100 سال تک۔ قرآن کہتا ہے 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام حالت نیند میں، حالت نوم میں رہے، ایک طرح سے موت واقع ہو گئی۔ 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھایا، ٹھیک ہے۔ 100 سال کے بعد ان کی عمر 50 سال ہے، 50 پر اسٹل ہو گئے۔ جس وقت موت واقع ہوئی یا نوم، حالت نوم کی کیفیت، اس وقت عمر 50 سال ہے، تو وہاں 50 پہ اسٹل کر دیا، جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو اسٹل کر دیا۔ 309 سال تک وہ سوتے رہے، اور جب اٹھے تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہی اس کا کچھ حصہ، جو چاہتا ہے وہ رب کرتا ہے۔ یہ مجلسیں رب سے تعلق اور پہچان کی کیفیت کو پختہ کرنے کے لیے ہیں۔ جب اٹھے تو 100 سال گزر چکے، پتہ نہیں لیکن کتنا سوئے، ایک دن ہی اس کا حصہ۔ اچھا، جواب آیا اللہ کی طرف سے، اچھا اپنے گدھے کو دیکھو تو ہڈیوں کا پنجر بن گیا تھا، بالکل وہ سیدھا ہو چکا تھا، اور اپنے کھانے کو دیکھو تو کھانے میں گرم گرم کھانا ہے، اسے ایسی جیسے لے کے چلے تھے۔ اللہ غنی، اب بتاتے ہیں کہ ہم زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اسی وقت ہڈی پر گوشت چڑھا، کھال چڑھی، اور گدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کو پہچاننے کا حق ادا کرنا ہے۔ تو علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھنے والی ذات سے ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا تعلق کیسا ہے، ہم کہاں کہاں رکے ہوئے ہیں، ہم اسے پہچاننے کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم فروئی باتوں اور قریبی رشتوں کے ایسے جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اسے نکلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ تھوڑا گدھا تیار ہو گیا آنکھوں کے سامنے، کھانا ویسی گرم گرم۔ اب خیال آیا کہ اتنا ٹائم گزر گیا، چل کے دیکھتے ہیں کہ گھر کا کیا حال ہے۔ جب گھر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی تو ایک سفید سفید ریش بندہ دروازہ کھول رہا ہے۔ جب آپ نکلے، بیٹا پیدا ہوا، وہ 100 سال کا ہو گیا، آپ 50 سال میں رک گئے۔ دیکھا تو سفید، بالکل سفید 100 سال کا بندہ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل سفید ایک بوڑھا سا آدمی آیا، وہ ان کا بیٹا ہے۔ تو اللہ انبیاء کو اس انداز کا تجربہ کراتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرحلہ یہ مکمل ہوا کہ ایک نبی کی حیات مبارکہ میں اس طرح کے واقعات پیش آئے، حضرت عزیر علیہ السلام۔ ہر بچہ یاد رکھے کہ قرآن میں ایک ایسے نبی کا ذکر ہے جو اپنے بیٹے سے کیا ہے، وہ 50 سال کے تھے، وہ 100 کے ہو گئے، تو یہ 50 کے رہ گئے، تو 50 سال چھوٹے ہو گئے نا بھائی، خود بخود ہو گئے، ٹھیک۔ اگلے مرحلے میں جو آج کا مضمون ہے، میں اس بات کو آگے بھی لے کر جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل حق نے اللہ سے سوال کیا کہ تو کیسے مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ بات سیکنڈ لیول کی ہے، ابھی تھرڈ لیول بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ خلیل حق ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے میرے رب تو کیسے مارتا اور جلاتا ہے۔ وہاں سے جواب آیا کہ وَلَا تُؤْمِنْ، ایمان نہیں ہے۔ فرمایا ایمان تو ہے مگر دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیسے مارتا اور جلاتا ہے۔ اچھا تو پھر ایسا کرو، 4 پرندے پالو، ان کو اپنے آپ سے ہلا لو،
ہلاؤ سے مراد اگر آپ کوئی پرندہ پالتے ہیں، مرغیاں پلی ہوئی ہیں، مور پلے ہوئے ہیں، کوے بھی، اگر آپ ان کو دانا پانی کرتے ہیں، گوشت پر دیتے ہیں، وہاں سے ہل جاتے ہیں، مرغ بھی ہے جو آپ کے آگے پیچھے گھومتا ہے، 4 پرندے پالو، ان کو اپنے آپ سے ہلا لو، قریب کر لو، تمہیں پہچاننے لگیں، تمہاری آواز پر وہ آنے لگیں، ان 4 کو پہلے بڑا کر لو، تمہاری آواز اور تمہاری پکار پر وہ آ جائیں، پھر ان کو ذبح کر دو اور ان کے ساروں کے گوشت کو آپس میں مکس کر دو۔ ڈاکٹر صاحب شاہد ہیں کہ پورا دن کس مصروفیت میں گزرا۔ یہ نشست بھی ہمارے شیخ کی کرامت ہے۔ دراصل میاں صاحب قبلہ ہمارے دیرینہ ساتھی نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ بہت دیرینہ ساتھی میرے بچپن کے دوست کہنے لگے بانسری صرف تیرے منہ سے لگائی ہے، پھونک ان کی اپنی ہے، وہ جو چاہتے ہیں اس سے بجوا دیتے ہیں۔ تو ہم صبح کے تھکے ہوئے اس وقت جو آپ لوگوں کے چہروں پر اور آنکھوں میں چمک ہے وہ ہمیں انرجی دیتی ہے، مجھے توانائی ملتی ہے اس سے، اور میرے بیانات میں مزید پختگی پیدا ہوتی ہے۔ 4 پرندے پالو، اپنے آپ سے ان کو ہلا لو، جب وہ تم سے ہل جائیں تو ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو اور پھر پہاڑوں پر بکھیر دو، مکس کر دو۔ تصور کریں نا کہ آپ 4 پرندے، اس کا ذکر ایسے ہے کہ مور، بطخ، مرغ اور کوا، یہ 4 پرندے تھے جو خلیل حق نے پالے، ان کو پال کر اپنے سے قریب کیا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو آپس میں مکس کر دیا، اور مکس کر کے پھر ٹیلوں پر، پہاڑ کی ٹیلوں پر ان کو آپ نے رکھ دیا، اور جب پکارا تو خداوند متعال نے اپنی خلاقی کا مظاہرہ کیا، اس مردہ کٹے ہوئے گوشت کو سب جو ملایا گیا تھا الگ الگ ہو کر یہ 4 پرندے بن گئے اور اڑ کر حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے۔ یہ دوسرا مضمون ہے، اس میں پھیلاوا بہت ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، پہلے نبی پر سوچتے ہی کیفیت طاری ہو گئی، دوسرے خلیل حق نے سوال کیا تو یہ پروسیجر سے گزارا گیا، پوچھا گیا کہ ایمان نہیں ہے، کہا ایمان تو ہے مگر دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں، تو اسے اطمینان کرا دیا گیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، غزوہ بدر ہے، اللہ کے نبی کچھ ہی اصحاب کے ساتھ غزوے میں موجود ہیں اور حالت سجدہ میں ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر آج یہ چند نفوس کام آ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینا میں کوئی نہیں ہوگا، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر فرشتوں کا نزول ہوا۔ یہ فضیلت ہے آقا کو دوسرے انبیاء پر کہ ان کے معاملات مختلف اور آقا کا معاملہ مختلف۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مگر محمد عربی کے مقام و مرتبے کو اجاگر اس انداز میں کرتا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آج یہ چند نفوس کام آ گئے تو تیری پہچان پھر قیامت تک پیدا نہیں ہوگی۔ تو اللہ اپنے مخالف فرشتوں کا مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ غزوہ بدر کے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو کافر اور مشرکین ہلاک ہوئے یہ ہمارے پاس ہی ہتھیار نہیں تھے، وہ فرشتوں کے ہتھیار تھے جس کی ضد سے وہ راندہ درگاہ ہو کر واصل جہنم ہوئے۔ یہ مقام و مرتبہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج روئی ہے قرآن 2 انبیاء اور ان 2 انبیاء کے امام، ایک نبی حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خلیل حق ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اللہ کے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے امام ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب بات واپس پلٹتے ہیں، 4 پرندے پالو، ان کو اپنے آپ سے قریب کرو، اور جب وہ تم سے ہل جائیں تو ہمارے ساتھ ان کا معاملہ پختہ ہو جائے تو پھر ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو ملا کر پہاڑوں پر بکھیر دو، ان کو پکارو، پھر دیکھو ہم کیسے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ غنی اللہ غنی۔ پھر ایک عجیب و غریب وصف ہے جو انبیاء کی شخصیات میں نظر آتا ہے کہ یقین۔ انبیاء اور اہل اللہ کا جو خصوصی وصف ہے وہ ہے اللہ پر یقین، اور ابلیس کا مشن یہ ہوتا ہے کہ اس یقین کو متزلزل کر دیا جائے۔ آج کیا ہم اس کی حیثیت میں نہیں ہیں؟ آج کہاں ہے ہمارا یقین؟ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارا یقین کہاں چلا گیا؟ جب اللہ کو علی کل شیء قدیر ماننے کا اظہار تو ہم کرتے ہیں،
مگر ٹٹولنے کی بات ہے دلوں کو. کیا ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر کہتے ہیں مگر کیا مانتے ہیں؟ نہیں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. ابلیسی لشکر کے حملوں نے جو چیز ہم سے سب سے قیمتی چھینی وہ ہمارا یقین چھین لیا. اور جیسے یقین چھن جاتا ہے تو پھر ڈلمل یقین ہو کر رہ جاتے ہیں. یقین ختم ہوتا ہے, اعتماد ختم ہوتا ہے, رب سے دوری پیدا ہو جاتی ہے. اور جب سے رب سے دوری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان بکھیڑوں میں الجھ جاتے ہیں جیسے آج کے دنوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں. جس میں یقین ہوگا. اب یقین اللہ کیسے بانٹتا ہے؟ انبیاء کو تو خصوصی اختیار کے تحت ملتا ہے, جس کو چاہتا ہے یقین بانٹ دیتا ہے. ایک چرواہا بہت دور کا سفر کر کے دریا کے پل کو کراس کر کے چراگاہ جاتا تھا بکریوں کو لے کر. جمعے کا دن تھا. امام صاحب تقریر کر رہے تھے کہ بسم اللہ پڑھ کر جو کام شروع کرو گے اللہ کامیاب کرے گا. تو اس کے کان میں یہ آواز آئی کہ اللہ کا نام لے کے جو کام شروع کرو گے وہ کامیاب ہو جاؤ گے. اس کان میں امام صاحب کی آواز آئی. اچھا, بڑا زبردست پاسورڈ مل گیا کہ بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کروں گا کامیاب ہو جاؤں. اس نے بسم اللہ پڑھ کے اپنی بکریوں کو پانی میں چھوڑ ڈال دیا. وہاں سے راستہ بنا دیا اللہ نے وہی راستہ بنا دیا کہ وہ اتنی دور جا کر پل پہ سے جاتا تھا بسم اللہ پڑھ کر رہوا اللہ پہ یقین کی منزل کی کیفیت دکھا رہا ہوں. وہیں سے راستہ بن گیا اور روز آنے جانے لگا. اب آنے جانے لگا تو بڑی خوشی ہوئی. صاحب اتنے بڑے میرے محسن جنہوں نے اتنا بڑا پاسورڈ مجھے دے دیا کہ 2 جملوں میں بسم اللہ اور دریا میں اتر گئے. دریا نے راستہ دے دیا. کیونکہ دریا تو اللہ کے نام کو پہچانتا ہے نا. دریا پہچانتا ہے, ہم نہیں پہچانتے. آنے جانے لگا تو خیال آیا کہ اتنے بڑے محسن میرے جنہوں نے اتنا زبردست مجھے یہ کلمہ دے دیا اور میں آنے جانے لگا, سہولت ہو گئی. ایسا کرتے ہیں کہ امام صاحب کی دعوت کرتے ہیں. وہ ایک دن پہنچ گیا اثر کے بعد, حضرت آپ نے تو بہت مجھ پر احسان کیا, میں چاہتا ہوں آپ کی دعوت ہو. ہاں صاحب, اس سے اچھی کیا ہو سکتی ہے. تو فلاں دن میں آؤں گا اور آپ کو لے کے جاؤں گا اپنے گھر, وہاں اہتمام کریں گے. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ کے قدم میرے گھر آئیں گے. امام صاحب تو بہت اس دن آ گیا ٹائم کے مطابق. وہ دریا پہ گیا, وہیں جہاں سے آتا جاتا تھا کھڑا ہو گیا. کیسا بسم اللہ؟ کیا بسم اللہ؟ کیا بسم اللہ؟ آپ نے بتایا تھا بسم اللہ پڑھ کے چلتے چلے جاؤ گے, دریا راستہ دے دے گا. مرواؤ گے یار, کشتی وشتی کا انتظام کرو. تو بعض اوقات بتانے والے کو بھی یقین نہیں ہوتا, مگر اللہ کی تقسیم کا معاملہ یہ ہے کہ جس کو جس انداز میں چاہتا ہے نوازتا ہے. ان کو اپنے بیان پر یقین نہیں ہے, مگر جس کو اللہ توفیق دیتا ہے پھر اپنی خلائق کو, اپنی مخلوقات کو اس کے تابع کر دیتا ہے. کیونکہ یقین کی منزل کو اللہ جب دیکھتا ہے کہ اس کا مجھ پر یقین اتنا ہے, اس کا مجھ پر یقین اتنا ہے, تو فی زمانہ جو معاملات ہیں یقین کی کمی کی وجہ سے ایک ہم نہ نظر آنے والی مخلوق سے ڈر رہے ہیں. ڈر رہے ہیں نا بھائی, سب ڈر رہے ہیں, سب ڈر رہے ہیں. کیا وہ واقعہ ذہن میں نہیں ہے کہ جب ابرہہ نے مکہ کو معاذ اللہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا اور حبشہ سے ہاتھیوں پر سوار ہو کر وہ مکہ کی جانب آیا, اور ایک بہت بڑا ہاتھی تھا, اس کا نام محمود تھا. ایک خاص فاصلے پر آ کر وہ ہاتھی رک گیا, آگے نہیں بڑھ رہا ہے, اور جب موڑو حبشہ کی طرف تو دوڑ کے جا رہا ہے. اتنے میں انہوں نے یہ کارروائی کی کہ حضرت عبد المطلب, جو عام الفیل لفظ استعمال ہوتا ہے, عام الفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سال ہے. اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں دنیا میں آئے. تو عام الفیل کا واقعہ ابرہہ نے یہ کیا کہ بہت سارے اونٹ وغیرہ اور بکریاں وغیرہ مکہ والوں کی اور بالخصوص عبد المطلب کی جو ہے وہ اس نے پکڑوا لی, جیسے چھیڑنے کے لیے کرتے ہیں, تو پکڑوا لی اس نے. اور اشارہ یہ تھا کہ جب آئیں گے بات چیت کرنے کے لیے تو پھر ان سے پھر کریں گے اس پہ بات ہم. تو خیمہ اس کا بہت بڑا سجا ہوا تھا, وسیع اور عریض خیمہ, جس پہ کارپیٹس ڈلے ہوئے تھے, تکیے لگے ہوئے تھے. بڑی شان سے ابرہہ بیٹھا ہوا تھا. حضرت دیکھا کہ ٹیلوں پر اس کے
کارندے اور اس کے جو فوجی تھے وہ بیٹھے ہوئے پہرا بھی دے رہے تھے، تو دیکھا کہ بہت دور سے ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، سفید گھوڑا بھاگتا ہوا اس طرف آ رہا ہے، اور جب قریب آئے تو بدلا کہ سوار بھی سفید لباس میں ہے اور داڑھی بھی بہت سفید خوشنما ہے۔ تو جب بہت قریب آئے تو پہچان لیا کہ یہ تو عبد المطلب ہے، مکہ کے سردار ہیں۔ جا کے بتایا کہ ابرہہ کو کہ مکہ کے سردار عبد المطلب جو ہیں آپ کے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ تو جب قریب آئے، خیمے میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی کو اللہ نے روب سے طاقت دی ہے۔ کس سے طاقت دی ہے؟ روب سے طاقت دی، اور نہ صرف آپ کو دی ہے، آپ کے دائیں بائیں سارے کرداروں کو دی ہے، اور اب محبت کرنے والوں کو بھی دی۔ یہ بھی سن لیں، جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا خدا انہیں روب کی طاقت دے گا کہ بڑے سے بڑا مخالف ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا۔ صرف ضرورت کس چیز کی ہے؟ کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے، صرف رابطے کی ضرورت ہے جو کمزور ہو گیا ہے۔ جیسے داخل ہوئے خیمے میں عبد المطلب تو گھبرا کر وہ ابرہہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ ارے صاحب آئیے 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 بیٹھیے، اب کیسے آنا ہوا؟ کیسا وہ غلطی سے یا جیسے بھی آپ کے لوگوں نے ہمارے اونٹ اور بکریاں پکڑ لی ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ اس کو ریلیز کر دیں، آپ چھوڑ دیں تو میں بہت ممنون ہوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، ہاں فلاں ادھر آؤ، ان کی بکریاں وہ چھوڑ دو، اور کہیے کھلاؤ کس نے؟ چل کعبہ والا جانے آپ جانے، کیسا پاس ورڈ ہے نا کہ کعبہ جانے، کعبے والا جانے اور آپ جانے، میری تو بکریاں مجھے دے دیں میں جاؤں۔ کیسا یقین تھا کہ اگر کعبے کے رب سے کوئی الجھے گا تو ان کو یقین تھا کہ اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ پھر وہی ہوا، الم تھارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے اور کتنی چھوٹی ابابیل ہوتی ہے۔ ابابیل کتنا ہے؟ بہت چھوٹا سا پرندہ ہے، یہاں بھی میں دیکھتا ہوں اکثر نظر آتی ہے، کتنا چھوٹا سا پرندہ ہے، مشکل سے 50 گرام کا بھی نہیں ہوگا وہ، مگر اس نے کیا کیا؟ اس وقت کی بڑی طاقت ہاتھیوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اسی طرح ہر دور کے ابرہہ، ہر دور کے نمرود اور ہر دور کے فرعون کے لیے اللہ کے پاس بے شمار ہتھیار ہیں، صرف کمی اس طرف کیا ہے کہ یقین کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے۔ کیا خلیل حق حضرت ابراہیم خلیل حق کا جب امتحان ہوا تو آپ کا یقین اس لیول کا تھا کہ درمیان میں جب آگ میں گرنے سے پہلے آپ کے پاس جبریل امین مخارب فرشتہ آیا اور آ کر پوچھا کہ کوئی حاجت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم سے نہیں ہے، وہ میری حال سے خوب واقف ہے۔ جب آپ نے یہ فرما دیا، امتحان میں آپ پاس ہو گئے، تو اللہ نے قرآن میں یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم کا پیغام بھیجا کہ آگ کو اللہ نے تخلیق تو جلانے کے لیے کیا ہے، جب خالق نے حکم دیا تو آگ اب جلا نہیں رہی ہے، بلکہ آگ تو گلزار بن گئی ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ ہم اہل اللہ سے تعلق کی بات کرتے ہیں، اور اللہ میں بھی انتہائی قداور مجتہد، وقت کے مجتہد حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق کی بات کرتے ہیں، نسبت کی بات کرتے ہیں، آپ کے مثنوی کا بیان کرتے ہیں، آپ کے نام سے خانقاہ تعمیر کرتے ہیں، خانقاہ کے معاملات کو خوشی انداز میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہماری یقین کی کیفیت کیا ہے، ہماری یقین کی کیفیت۔ آج کی نشست ہے اسی حوالے سے، آج کی نشست یقین کو دوبارہ پختہ کرنے کے لیے ہے۔ سن رکھیں میری بات، جو بھی نیگیٹیوٹی ہے، جو منفی طاقتیں ہیں، وہ کبھی بھی مثبت طاقتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کبھی نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کی سنت ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ نیگیٹیوٹی پازیٹو فکر کو، مثبت فکر کو نقصان پہنچا دے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نچلی سیڑھی والا اوپر والی سیڑھی کے برابر ہو جائے؟ اوپر والا اوپر ہوتا ہے، مگر کیونکہ ایک نیگیٹو پاور ابلیس اور ناس کی شکل میں ہمارے آس پاس متحرک ہے، تو وہ ہم سے کیا چھینتے ہیں؟ وہ ہم سے یقین چھینتے ہیں۔ اس کے بے شمار عجیب عجیب دلائل دیے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ذاتی حیثیت میں میرا یہ ایمان ہے کہ جو بھی جراثیم یا وائرس ایکٹیو ہوا ہے یا کیا گیا ہے،
ابھی آصف میاں نے ایک بڑا اچھا شعر پڑھا تھا مثنوی شریف کا گزشتہ نشست کا، چونکہ غم بینی تو استغفار کن، چونکہ غم بینی تو استغفار کن، غم بے امرے شاہ آمد کارکن، کہ غم بھی اللہ کا بنایا ہوا کارکن ہے۔ جب تم حد سے تجاوز کرتے ہو اللہ اس کارکن کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہے، اور جو تم اس کو سمجھ کر غم کو مشکل کو سمجھ کر استغفار کرتے ہو اللہ اسے واپس بلا لیتا ہے۔ کیا زبردست پیغام ہے جو معلوم نے دیا کہ غم بھی اللہ کی تخلیق اور مخلوق ہے، تمہاری غلط کاریوں کی وجہ سے تم پر مسلط ہوگا جو کہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور جیسے تم اس کو سمجھ کر استغفار کرو گے، اللہ سے پناہ اور استعانت طلب کرو گے، اللہ اپنے اس کارکن کو واپس بلا لے گا۔ تو کس چیز کا وقت ہے؟ استغفار کا وقت ہے، کثرت سے استغفار کا جو ہے وقت ہے۔ ایک نبی کا ذکر ہے کہ جن کی تمام انبیاء پر اگر اللہ نے بد دعا کی، انبیاء نے کی پہلے دور میں، تو اللہ نے عذاب بھیجا۔ ایک قوم کا ذکر ہے جس پر عذاب کا حکم آ گیا اور ٹل گیا۔ وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ ذنون جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے، مچھلی والا، ٹھیک ہے۔ حد سے تجاوز کر دیا قوم نے، مسلسل سمجھاتے رہے، باز نہیں آئے، ناپ تول میں گڑبڑ، معاشرتی برائیاں، اخلاقی برائیاں، حد سے تجاوز کرنا، تکبر، اللہ کے مخلوق کو نقصان پہنچانا، یہ سب اس معاشرے میں تھا، اور اللہ کے نبی اپنا فریضہ انجام دیتے تھے، روز سمجھاتے تھے، سمجھ میں نہیں آتی تھی بات۔ تو جب حد سے تجاوز کر گیا معاملہ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بلکہ ان کے لیے بد دعا کی۔ تو اوپر سے پیغام آیا کہ ٹھیک ہے فلاں فلاں دن ان کو ہم فارغ کر دیں گے، عذاب آ جائے گا۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا کا عذاب آیا، حضرت اس طرح سے کڑک کا عذاب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ ہر قوم پر ماضی میں جو امتحانوں میں کوئی بندر بنا دیے گئے، کوئی جو ہے ان کی شکلیں بگڑ گئی، عذابات کی شکل تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب بد دعا کی تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ فلاں دن عذاب آئے گا۔ تو معاشرے میں چاہے برائیوں ہی میں کیوں نہ ہو مگر کچھ سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آج تک تو یہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، داڑھی کو ہاتھ لگا لگا کے سمجھاتے تھے، آج وہی بات بڑی سخت کی کہ فلاں دن عذاب آئے گا۔ جو سیانے سمجھدار تھے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اشارے کو سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹکاروں کو بھی نہیں سمجھتے۔ جو اشارے کو سمجھ جاتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو پھٹکار کو بھی نہیں سمجھتے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ناکام ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے اشارے کو سمجھا کہ آج بھئی سختی کا معاملہ ہے، بہت ناراض ہو کر گئے، ایسا کریں کیا کریں؟ آج کا نسخہ ہے یہ، 2021 کا نسخہ بتا رہا ہوں، آج کا نسخہ ہے یہ۔ اس قوم کے لوگوں نے تمام مال مویشی عورتوں بچوں کے ساتھ وہ میدانوں میں نکل گئے، ریتیلے میدانوں میں، وہاں جا کے اپنے گریبان پھاڑے، اپنے سر پہ مٹی ڈالی اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی، اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، تیرے نبی نے پیغام دیا ہے کہ فلاں دن عذاب آئے گا، بس تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے۔ عذاب ٹل گیا، عذاب ٹل گیا۔ اب جو فلاں دن آئے یہ بازاروں میں دیکھا کام کر رہے ہیں اور بڑے مصروف ہیں سارے اسی انداز میں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور پھر مچھلی والا اس بات کو دیکھ کر غضبناک ہو گیا کہ مجھ سے تو وعدہ کیا تھا عذاب دیں گے، عذاب نہیں دیا، غضبناک ہو گیا۔ پھر واقعہ بہت طویل ہے کہ پھر آپ وہاں سے چلے گئے اور ایک کشتی میں بیٹھ گئے، اور کشتی سے پھر جب آپ کی قرآن نکلا آپ کے نام بار بار، تو آپ کو جب پھینکا گیا تو مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ فَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، ایک تو پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کا اندھیرا، اس کے پیٹ کا اندھیرا، کئی ظلمات میں وہ وہاں پہنچ گئے، کون؟ حضرت یونس علیہ السلام، اور وہاں سے اللہ کو پکارا۔ اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک موقع پر کہ میری معراج عرش پر ہوئی اور یونس کی معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوئی۔ جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو پھر اللہ کو اس انداز میں پکارا جیسے اللہ کو پکارنے کا حق ہے۔ آج بھی کوئی تڑپ کر پکارے تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے وہ۔ کیا آج کا نسخہ نہیں ہے؟ آج کا نسخہ نہیں ہے کہ مفتیان ملت اپنے ارادت بندوں کو، مریدین کو ساتھ لے کر میدانوں میں جائیں اور کپڑے پھاڑ کر سر پہ مٹی ڈالیں اور اللہ سے استغفار طلب کریں۔
فوراً مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہاں تو مال کمانے کی باتیں چل رہی ہیں نا. دراصل کیا چل رہی ہیں؟ مال کمانے کی بات چل رہی ہے. تو بات یہ ہے نبی کے دادا کو یقین تھا کہ کعبے والا اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. یہ یقین کی وہ منزل جو ہم سے کھوتی جا رہی ہے. بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں. ورنہ جرت نہیں ہے. ایک طرف یہ زاویہ ہے کہ یقین ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. دوسری طرف کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کی گرفت میں پہلے سے کہیں زیادہ آ گئے ہیں کہ ایک ادنا مخلوق جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ پوری دنیا کو ڈرا رہا ہے. پوری دنیا کانپ رہی ہے. ڈر رہے ہیں. کس سے ڈر رہے ہیں؟ جو نظر. اس کا مطلب ہے جتنا بڑا اللہ کا باغی ہوگا اتنے چھوٹے دشمن سے اللہ اس کا انتظام کرتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک نہ نظر آنے والی مخلوق سے کانپے جا رہے ہیں, ڈرے جا رہے ہیں. کس بنیاد پر؟ یقین کی کمی کی بنیاد پر. حضرت یوسف سورہ یوسف میں پیغام اللہ کی طرف سے ہے. یقین کی منزل ایک اور نبی کی ذات میں دکھاتا ہوں. بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. جرم صرف اتنا تھا کہ بہت حسین اور خوبصورت تھے اور باپ کو بہت پسند تھے. یہ جرم بن جاتا ہے بعض اوقات. یعنی کہ بعض اوقات نیکیاں بھی جرم بن جاتی ہیں. یوسف کا قصور صرف اتنا سے تھا کہ بہت حسین تھے. شاہکار, اللہ کی تخلیق کا شاہکار. کہ مصر کی عورتوں جب آپ کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی. انگلیاں اپنے وجود کو فراموش کر دیا مصر کی عورتوں نے جب دیکھا کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ تو فرشتہ ہیں. قرآن کا مضمون ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حسن اور سراپا اور اللہ کے دیے ہوئے سراپے کی وجہ سے زلیخا جو کہ عزیز مصر کی اہلیہ تھی وہ آپ پر عاشق ہو گئی اور اس کا خیال گناہ کی طرف تھا. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ محل جو عزیز مصر کا محل تھا اس کے 7 بڑے بڑے دروازے تھے. اس کی پلاننگ یہ تھی کہ معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہگار کرے. تو وہ جیسے آپ بلایا اس نے, آپ داخل ہوئے محل میں تو پیچھے سے دروازے بند کرتے چلے گئے. 7 دروازے بند کر دیے گئے. جب آپ اس مقام پر پہنچے جہاں ملاقات تھی تو اس کے ارادے جب دیکھا تو حضرت یوسف پلٹ کر بھاگے. آئیے ہم اور اس پہ رک کے بات کرتے ہیں کہ جیسے حالات ہمارے مخالف ہوتے ہیں ہم باولے پریشان ہو جاتے ہیں. انبیاء کا یقین کیسا ہے کہ دروازے معلوم ہے کہ بند ہے. یوسف کو معلوم ہے کہ دروازے بند ہیں اور آگے جو ہے گناہ ہے. یوسف پلٹ کر بھاگے. یوسف بند دروازوں کی طرف بھاگے یقین کی وجہ سے کہ وہ ذات میری حفاظت کرے گا, اس گناہ سے میری پردہ پوشی کرے گا, میری حفاظت کرے گا. یوسف دروازوں کی طرف بھاگے اور ایک کے بعد ایک دروازے کھلتے چلے گئے. 7 دروازے کھل گئے. 7 دروازے. ہم ایک مشکل سے پھنس کر پریشان ہو جاتے ہیں. کاروبار ذرا ٹھنڈا ہوا تو پریشان ہو گئے, تعلقات ذرا خراب ہوئی تو پریشان ہو گئے, فصل ذرا کم ہوئی تو پریشان ہو گئے, آمدنی تھوڑی کم ہوئی تو پریشان ہو گئے. کہاں پریشان ہوتے ہو؟ اس سے جڑ جاؤ جو پریشانیوں سے نکالتا ہے. انبیاء کی نفوس, انبیاء وہ انفاس ہیں, وہ نفوس ہیں جن کا یقین غیر متزلزل ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں ہر صفحے پر کسی نبی کا ذکر ہے اور ہم عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے مضامین کیا ہیں, اس میں میسج کون سا ہے, ہم بس پڑھ رہے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہم سے یقین چھین لیا گیا یا چھن گیا. یقین چھن گیا. تو کیا چیز پیدا کرنا ہے؟ کیا پیدا کرنا ہے؟ یقین پیدا کرنا ہے. اللہ کے اللہ کل شین قدیر ہونے کی اس بات کو صرف زبانی کلامی نہیں, عملی طور پر اس کا مظاہرہ ہونا ہے تاکہ اگر کچھ نفوذ بھی تیار ہو جائیں جو توکل علی اللہ کی منزل پر ہو تو بہت سے دائیں بائیں کے کردار سمجھ جائیں گے کہ معاملہ اس طرح سے ہوگا, اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح منافقین نے, مشرکین نے, اللہ کے باغیوں نے, نمرود, شداد اور فرعون نے جاری کیا. ضرورت اس امر کی ہے کہ یقین کو نئے سرے سے سمجھا جائے اپنے روز مرہ کے معاملات میں. وہ تو بےتاب ہے میری تمنا کے لیے,
وہ تو بےتاب ہے میری تمنا کے لیے. ہائے کیا چیز ہے تمنا کا مٹا دینا. ہم تمناؤں میں الجھے ہوئے لوگ ہیں. ہم مخلوق خدا، ہم افضل ہیں، خلیفۃ اللہ کی اولاد ہیں، مگر ہم بھول گئے ہیں کہ ہم کیا ہیں. جب ہم بھول جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جراثیم اور وائرس بھی ہمیں پریشان کرتے ہیں، اور پورا سسٹم جو فرعونی، میں ایک جملہ آج کل بہت استعمال کر رہا ہوں، بچے میرے سنتے ہیں کہ اس دور کا فرعون اس دور کے موسیٰ کو ڈھونڈ رہا ہے. اس دور کا فرعون، اس دور کے فرعون نے جب اس کو خواب آئے کہ ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے، اور نجوم نے بتایا کہ بچہ دنیا میں آنے والا ہے، وہ تمہاری سلطنت کو الٹا سیدھا کر دے گا. ساتھ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ دنیا میں آنے نہیں دینا ہے. تو نجوم نے جو ٹائم دیا، مختصر کرتا ہوں میں، جو وقت دیا کہ فلاں رات کو یہ ہوگا، وہ بچہ باپ کے صلب سے ماں کے شکم میں آ جائے گا. اور جیسے اللہ فرماتے جیسے کوئی نبی صلب پدری سے شکم مدری میں آتا ہے تو آسمان پر اس کے نام کا ستارہ اللہ بلند کر دیتا ہے. آسمان پر ایک ستارہ بلند ہوتا ہے جو اس کا ہوتا ہے. تو نجومی نے دیکھا کہ ہم نے کوشش بہت کی انہوں نے کہ بنی اسرائیل کے مردوں کو عورتوں سے دور کر دیا جائے، مگر اللہ کے مصلحت وہ کبھی اور مضمون آئے گا، تفصیل سے بیان کروں گا. آج مختصر کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہ چیخے کہ وہ تو ستارہ تو طلوع ہو گیا. اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ جب اگلے سال پیدائش ہوگی 9 مہینے کے بعد، تو پھر ہم یہ کریں گے کہ جن گھروں میں بیٹے پیدا ہوں گے ان کو ہم سر قلم کر دیں گے بیٹیوں. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم. فرعون ہر دور کا فرعون اعلیٰ قدروں کو پامال کرتا ہے اور ادنا قدروں کو پروموٹ کرتا ہے. ہوا یہ کہ اس سال اس نے یہ پلاننگ کی کہ بچے دعوت عام بادشاہ اپنا دیدار کرائے گا، بلکہ مصریوں کا خدا فرعون اپنا دیدار کرائے گا. اور بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ جہاں بیٹے پیدا ہوئے ہیں وہ بیٹوں کو لے کر میدان میں پہنچ جائیں، اور ان کے سر پہ بادشاہ لال تاج لال ٹوپی پہنائے گا. سب لوگ نہ جو نہیں جانتے تھے وہ پہنچ گئے اور بیٹے کھو گئے ان کے، کیونکہ فرعون نے سارے لڑکوں کو قتل کر دیا، لڑکیوں کو چھوڑ دیا. پھر نجوم نے بتایا کہ نہیں وہ بچہ تو ابھی تک بھی ہے. بھائی ہر فرعون را موسیٰ جو کہتے ہیں وہ یہی جو فاروق یہ ہے کیا کہتے ہیں قول جو ہے، ہر فرعون کے لیے اللہ موسیٰ پیدا کرتا ہے. خیر مخبری ہوئی کہ وہ نہیں آیا بچہ میدان میں. اس کی ماں، دائیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی جیسے آج کل ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں. انہوں نے گلی گلی جا کے ڈھونڈا. اطلاع یہ ملی کہ فلاں گلی کے فلاں گھر میں ایک بہت خوبصورت عورت رہتی ہے اور اس بات کا شک ہے اس کا بیٹا بھی ہے. رات کو ریڈ پڑی، سیڑھیاں لگا کے لوگ اندر کود گئے. ہر دور میں سیڑھیاں لگا کے جو کودتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے معاملہ. کود گئے. موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے دوست جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، آپ کی والدہ کو اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ یہ میرے دوست خلیل حق کی نسل سے ہے. خلیل حق کو بھی آگ نے نقصان نہیں پہنچایا تھا، آگ اس کو بھی کچھ نہیں کرے گی. تو اس بچے کو تندور میں ڈال دے. بچے کو پورے گھر میں صحن میں جو ہے تندور جل رہا تھا، اس کی آگ میں باہر نکل رہی تھی. جب چھاپا پڑا تو دیکھا پورا گھر ڈھونڈ لیا، اور آگ کی طرف کسی دنیا دار کا ذہن جائے گا ہی نہیں. وہ تو آگ کو جلانے والا سمجھتا ہے، مگر اللہ کے حکم سے آگ باغ بن جاتی ہے. والدہ موسیٰ کے پاس وحی آئی، موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کے وحی آئی کہ بچہ میرے دوست خلیل کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے لاوی، لاوی کی نسل سے موسیٰ، لاوی کی نسل سے جیڈک کوڈ کے مطابق خلیل حق کی نسل ہے. اسے آپ کچھ نہیں کر سکتی. آج بھی ہم درود شریف تو ہر نماز میں پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھ تو رہے ہیں، سالوں سے پڑھ رہے، سفیدی آ گئی. یقین ہے؟ آئیے یقین ہی پہ بات کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس وہی آئی کہ یہ میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے، آگ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکے گی، تندور میں ڈال دو. آپ کی ماں کا یقین دیکھیں کہ جلتی ہوئی آگ میں موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو آگ میں ڈال دیا. ساری پارٹی واپس گئی، جا کے کہا تھا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر لگے رہے لوگ، نیٹ ورک کام کرتا رہا کہ نہیں ابھی بھی شک ہے کہ ہے.
دوسری بار اللہ، آگ تو پہچانتی ہے اللہ کے دوست کو، پانی بھی پہچانتا ہے اللہ کے دوست کو۔ اگلی بار دوبارہ جب مقبری ہوئی فرعون کے پاس، کہا کہ نہیں ایسا کریں کہ ابھی بھی شک ہے، تو اس بار وہی آئی کہ ٹھیک ہے ایسا کرو، اس بچے کو پانی کے حوالے کر دو۔ ٹوکری میں رکھ کر مولانا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دریا میں چھوڑ دیا گیا، اور پوری سلطنت میں محفوظ ترین مقام جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ہو سکتا تھا وہ فرعون کا گھر تھا۔ آپ پانی کی ٹوکری بہتے بہتے حضرت آسیہ تک پہنچ گئی، اور موسیٰ کلیم اللہ پوری سلطنت میں محفوظ ترین مقام پر پہنچ گئے۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کے علا کل شیء قدیر ہونے کی یقین کی بنیاد پر۔ یہ سب یقین کی منزل ہے نا۔ یوسف ہے تو یقین دکھا رہے ہیں، موسیٰ ہے تو یقین دکھا رہے ہیں۔ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، اللہ نے کہا اس کو پتھر میں مارو، موسیٰ کے سامنے پتھر میں مارا، وہاں 12 چشمے نکل آئے۔ ہائے کیا نکل آئے؟ 12 چشمے۔ اس چٹان میں سے اللہ نے 12 قبیلوں کے لیے انبیاء کے انداز کے یقین کی بنیاد پر کسی ادنا مخلوق کی جرات بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے قریب آئے۔ آپ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس دور میں بھی ہو سکتا ہے۔ کمی کس چیز کی ہے؟ یقین کی کمی۔ اور یقین کمی کون کرواتا ہے؟ ابلیس اور اس کی ذریت یقین کی کمی کرواتی ہے۔ واپس پلٹتے ہیں، مولانا بھی ایسی کرتے ہیں، سناتے ہیں پھر واپس پلٹ کر مضمون کی طرف آتے ہیں۔ وہی اسلوب جو قرآن کا ہے، مثنوی شریف کا ہے، فقیر نے بھی وہی اسلوب اختیار کیا ہے۔ 4 پرندے پالو، ان کو اپنے آپ سے ہلا لو، ان کو ذبح کر کر پہاڑوں پر بکھیر دو، ان کو پھر پکارو، ہم تمہیں مشاہدہ کروا دیں گے۔ انبیاء بھی مشاہدے کی خواہش رکھتے تھے، اگر ہم اور آپ بھی رکھیں تو کوئی حج نہیں ہے۔ اے اللہ یہاں مردان غیب اور رجال الغیب کی ڈیوٹی لگا دے اور ہمیں مشاہدہ بھی کرا، کیا قباحت ہے؟ یا اپنے شیروں میں سے شیروں کو یہاں ڈیوٹی پر مامور کر دے کہ یہاں کی حفاظت کریں، کیا قباحت ہے؟ ہمیں فکر تو ویسی ہونی چاہیے نا کہ ہمیں یقین تو ہو کہ وہ علی کل شیء قدیر ذات۔ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھیں۔ جب اعلان نبوت ہوا اور ابو لہب اس کا خانوادہ ام جمیل وغیرہ بہت مخالف ہو گئے تو بچیوں کو بہت ستایا جانے لگا، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہو گئے۔ خاص طور پہ چھوٹا والا جو تھا عتیبہ، وہ بہت بد زبان اور بڑا گستاخ تھا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ زیادتیاں بھی کی اس نے۔ اللہ کا نبی کا دل دکھ گیا، اے اللہ اپنے شیروں میں سے کسی شیر کو اس پہ مسلط فرما۔ اللہ غنی۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی تھی تو بد دعائیں بھی تو لگتی ہیں۔ تم میٹھا میٹھا کھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہو، اگر دماغ کسی وقت بھی گھوم گیا تو دوسرا زاویہ بھی تو سامنے آ سکتا ہے۔ اے اللہ اپنے شیروں میں سے کسی شیر کو اس پہ مسلط فرما۔ کس پر؟ عتیبہ پر۔ جب یہ سنا تو ان کو یقین تھا کہ ان کے زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، مگر ایمان نہیں لا رہے۔ تو جیسے یہ بات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بچیوں کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ یہ بہت دکھ کی بات تھی۔ عتیبہ سفر کے لیے شام کی طرف جایا کرتا تھا، تو اس کا پورا ایک سیکیورٹی سسٹم ڈیزائن کیا گیا اس کے لیے، اس کی حفاظت کریں۔ بات نکل کے کہیں محمد کی بات پوری، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوتی ہے، تو اب کیا کریں؟ کیا رہی ہے کہ اس کی سیکیورٹی کا انتظام کریں، حفاظت کا۔ تو جب وہ جاتا تھا تجارت کے سفر پہ شام کی طرف تو پورا ایک گروہ ہوتا تھا جو اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور جب رات کو رکتے تھے تو بانسوں سے مچان بنا کر اوپر وہ سوتا تھا، نیچے سیکیورٹی کھڑی ہوتی تھی۔ اس کے آگے کون سی سیکیورٹی کھڑی ہوگی؟ ایک دن اپنے اس مچان پر سو رہا تھا، ایک کالے رنگ کا چیتا شیر جو ہے برآمد ہوا رات کے اندھیرے میں، اس نے اس کے بے شمار ٹکڑے کر دیے۔ کس کے؟ عتیبہ کے۔ عتیبہ کے۔ تو یہ ان کو بھی یقین کسی لیول کا ہے، ان کو بھی یقین کسی نہ کسی لیول کا ہے، نہیں ہے تو بہت سخت اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہوں گا کہ ہمارے اندر یقین کی کمی بڑھتی جا رہی ہے۔ 4 پرندے پالو، ان کو اپنے آپ سے ہلا لو، اور جب ان کے گوشت کو ملا دو، اور جب پکارو تو آئیں، 4 پرندے آ گئے۔ یہاں تک تو قرآن کا مضمون ہے، اور تفاسیر میں مفسر حضرات نے اس کو اسی انداز میں لیا ہے۔ مولانا کیونکہ مجتہد ہیں، مجتہد کون ہوتا ہے؟ جو مضامین کو ایک بہت پازیٹو شیپ دیتا ہے، وہ مجتہد ہوتا ہے۔ بہت سادہ کی شرح کر رہا ہوں، اس کی بہت
ڈیفینیشن ہے کہ مجتہد عام نہیں ہوتا، بلکہ مجتہد اللہ سے تعلق کی بنیاد پر چیزوں کو نیا شیپ دیتا ہے. وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا کہ 4 جو پرندے تھے، اب انہوں نے مضمون کو یہاں سے پھیلایا کہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ مور جاؤ حشمت کی علامت، کوا ترازی عمر کی علامت، مرغ شہوت کی علامت، بطخ حرص کی علامت. تو 4 جو پرندے تھے مولانا ڈیفائن کریں، کیونکہ مولانا کی مصنوی کا معاملہ یہ ہے اور مولانا کی تباہر علمی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو علم کے بنیاد پہ لکھی جاتی ہے بات، ایک دیکھ کے لکھی جاتی ہے. میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے وہ عام شاعری نہیں ہے. مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب میری جو نعتیہ کلام ہے وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ بہت خواص کے لیے ہے، کیونکہ ہر شعر میں قرآن کی آیت یا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. ہر شعر میں کہا خود کو انا قاسم زہے قسمت شفیق احمد، کہا خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، بانٹنے والی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اطہر کی ہے. میاں نے اپنے ایک مقطع میں لکھا کہ کہا خود کو انا قاسم زہے قسمت شفیق احمد، کہ شفیق یہ تمہاری قسمت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے لو، تو یہ دیکھ کر لکھنے کی کیفیت کا نام ہے کہ دیکھتے جاتے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں. کسی موقع پہ جب کتاب کی رونمائی ہو رہی تھی تو جملہ اس فقیر کی زبان جب بھی میں جامعہ دورہ جو کہتا ہوں کہ اس انداز کا عشق ہے ہمارے شیخ کا حضرت آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سے، جیسے عبدالرحمن جامی نے عشق کر کے دکھایا. جیسا عبدالرحمن جامی کا عشق تھا، عبدالرحمن جامی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسی انداز کا عشق میں مرید ہونے کے ناطے خلیفہ ہونے کے ناطے کہتا ہوں کہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے شیخ کے اندر وہ بس تھا جو اللہ کے نبی سے محبت کا. تو بات ہو رہی تھی کہ دیکھ کر مثنوی بھی ابھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جو جس میں مومنانہ شان پیدا ہو جاتی ہے وہ پیچھے 10 سال بھی دیکھ لیتا ہے، آگے 10 سال بھی دیکھ لیتا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی تو 10 سال تو محدود ہو گئے نا، ازل سے لے کر ابد تک کی نظر ہوتی ہے. وہ جیسے مومنانہ آنکھ کھلتی ہے یہ والی آنکھ نہیں، یہ تو بیلوں والی آنکھ ہے. بیل بھی ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. کون سا کمال کیا ہم نے؟ یہ تو مومنانہ شان کے ساتھ نہیں، آنکھ کا ڈھیلا ہے صرف، مگر جو بصیرت ہوتی ہے وہ مومنانہ شان کے پاس پیدا ہوتی ہے، پھر وہ ازل سے لے کر ابد تک دیکھنے جیسے ہو جاتے ہیں. مثنوی شریف ازل سے لے کر ابد تک کے پیغامات کو سمجھانے والی کتاب کا نام ہے 4 پرندے پالو. وہ 4 پرندے کون سے ہیں؟ ایک مرغ ہے جو شہوت کی علامت، ایک مور ہے جو جاہ و حشم کی علامت، ایک بطخ ہے جو حرص کی علامت، اور ایک کوا ہے جو درازی عمر کی علامت. سمبلائز کیا گیا ان پرندوں کو. حرص، بطخ کا حرص کیا ہے؟ ہر وقت پانی میں چپڑ 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 کرتی رہتی ہے، ملتا کچھ نہیں، پھر بھی اس کا حرص جاری رہتا ہے. ہر وقت دیکھے بطخ پالے، تجربہ کرے، پال کے اس کو رکھے گھر میں تو ہر وقت اس کا منہ چلتا رہے گا، اس کی حرص ختم ہی نہیں ہوگی. کوزے چشمے حریصاں پر نشود، حریصوں کی آنکھ کا کوزہ پیالہ کبھی نہیں بھرتا. کوزے چشمے حریصاں پر نشود تھا صدف خانے نشود پر در نشود. اور جب تک سیپ صبر نہیں کرتی، قناعت نہیں کرتی، اس میں موتی نہیں پیدا ہوتا ہے. موتی پیدا جب ہوتا ہے جب وہ صبر و قناعت کا مظاہرہ کرے، ورنہ کوزے چشمے حریصاں پر نشود کبھی پورا نہیں بھرتا. تو حرص کس میں ہے؟ حرص کس چیز کی علامت ہے؟ بطخ کی علامت. مرغ کس چیز کی علامت ہے؟ شہوت کی علامت. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو تخلیق کیا ہے تو اس کی معنویت بھی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی کیفیت کا نام ہے. مرغ سب جانتے ہیں کہ مسلسل مصروف رہتا ہے، مسلسل مصروف رہتا ہے، وہ شہوت کی علامت. مور اپنے پروں کی وجہ سے جاؤ حشم کی علامت، بلند مقام حاصل کرنا ہے، چاہے لوگوں کی گردنوں پہ چڑھ کر اپنی کرسی تک پہنچے، ہم نے پہنچنا ہے. کس چیز کی علامت ہے مور؟ جاؤ حشمت کی علامت، تکبر کی علامت، خود پسندی کی علامت. کل کر بلبلو طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز، طاؤس فقط رنگ. علامہ اقبال یہ پیغام دے رہے ہیں. کر بلبلو طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز، طاؤس فقط رنگ. تم آواز اور رنگ میں مت الجھو، اس کے بنانے والے سے جوڑنے کی فکر کرو.
جس نے ایسا بلبل بنا دیا جو خوش گلوئی کرتی ہے، آواز نکالتی ہے، تم اسی پر رک گئے، تم مور کی خوبصورتی پر رک گئے. سوچو اس کے بنانے والا کیسا ہے، جس نے مور کو بھی بنا دیا اور بلبل کو بھی بنا دیا. وہ فرماتے ہیں کر بلبلو طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز، طاؤس فقط رنگ. مرغ شہوت کی علامت، بطخ حرص کی علامت، مور جاؤ حشم کی علامت، جائز و ناجائز کو دیکھے بغیر، اور کوا درازی عمر کی علامت. بہت کم لوگ ہوں گے جو کوے کو مرا ہوا دیکھیں گے. کوا مرا ہوا نظر نہیں آتا کبھی. وہ درازی عمر کی علامت ہے، اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. یہ چاروں جانور سمبولائز کر رہے ہیں پورے فلسفے کو. یہ چاروں تم ان کو پالو، کوئی قباحت نہیں ہے. ان کو ذبح کرو، کوئی قباحت نہیں ہے. ان کے گوشت کو ملاؤ، کوئی قباحت نہیں ہے. قباحت کہاں پر ہے کہ وہ تمہارے تابع ہوں، جب تم بلاؤ جبھی آئیں. یہ چاروں کے چاروں پرندے تمہارے وجودوں میں ہیں، تمہاری فکروں میں ہیں، تمہارے سراپے میں ہیں. تم حریص بھی ہو، تم شہوت رانی کا شوق بھی رکھتے ہو، تم درازی عمر کے لیے مختلف اینٹی گولیاں کھاتے ہو طاقت کے نام پر، اور تم حرص کرتے ہو بطخ کی طرح سے. مولانا فرماتے ہیں کہ خلیل حق نے جو 4 پرندے پالے تھے وہ ہر وجود کے اندر ہیں. کون دے گا پیغام؟ یہ تفسیر میں صرف یہی کہ 4 پرندے پالے. اب مولانا کا معاملہ اس سے الگ ہے کہ ان پرندوں کی کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کس پرندے میں کیا خرابی ہے. کہ چاروں پرندے تمہارے وجودوں میں ہیں، تمہارے وجودوں میں ہیں. کیسا مضمون ہے آج کا؟ سخت نہیں ہے؟ لگتا ہے 2021 کے لوگوں سے مولانا کلام کر رہے ہیں. یہ چاروں کے چاروں ہمارے وجودوں میں ہیں اور اپنی مرضی چلا رہے ہیں. چلا رہے ہیں نا بھی اپنی مرضی. یہ چاروں میں سے کوئی ایک بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمیں تو ہمارا تو کام ہی ہو جاتا ہے. شہوت کا غلبہ ہو گیا تو گئے، حرص کا غلبہ ہو گیا تو گئے، جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو گئی، حق اور ناحق سب مٹ گیا. حرص نے سارے پردے ہٹا دیے، اب بس جمع کرنا ہے. تو کس چیز کی علامت ہے؟ حرص کی، درازی عمر کی علامت. کوئی جانے کی تیاری نہیں ہے. عجیب المیہ اس دور کا ہے دوستوں، نہ کوئی جانے کے لیے تیار ہے اور آنے والوں کو روک رہے ہیں. پاک نفوس ارواح جو اللہ تخلیق کرتا ہے، اس دور کا انسان ان کو لباس بشریت میں آنے سے روکنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتا ہے، اور یہاں سے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. پورے سسٹم کو ڈیمالش کر دیا. جب پورے سسٹم کو ڈیمالش کرو گے تو کسی چھوٹے سے وائرس کو وہ بھیج دیں گے، تو جا کے ان کو سیدھا کر. ایسا ہی ہے نا بھائی. جب ہم نے سارے سسٹم کو، اللہ کے تمام نظام کو ڈسٹرب کر دیا تو ہم پر پھر کیا ہوگا؟ ہم سے مراد اس کا پورا عالم ہے. ہم نے اس فکر کو پروموٹ کیا جو اللہ کے نظام میں دخل دینے کا جرم ادا کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے پانشمنٹ ہے. یہ چاروں کے چاروں پرندے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے وجودوں میں ہیں اور اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اپنی مرضی چلا رہے ہیں. اور ان میں سے کوئی ایک یا 2 یا 3 یا چاروں جب ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو بھئی یہ حال ہو جاتا ہے جو آج کل ہے. حرص ہے تو کمال کی ہے، انتہا پر ہے. شہوت ہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تکبر ہے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں، ہاں، اور روم بڑھانے کی تمام دوائیں استعمال کر رہے ہیں. یہ چاروں کی چاروں خصلتیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ ان کے وجودوں میں ایکٹیو ہیں جو نسبت کے بغیر ہیں. اور جن کے پاس نسبت ہے، جن کے پاس تعلق ہے، جن کے پاس شعور ہے، جن پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کے دوستوں کا ہاتھ ہے، وہ اس سے محفوظ رہتے ہیں کہ ان چاروں خصلتوں کی پہچان ان کو ہوتی ہے. اور اس سے بچنے کا سلیقہ اہل اللہ سکھاتے ہیں. دیکھو ان میں سے یہ چاروں پرندے ہیں، کوشش کرنا تمہارے وجود کے اندر جو ہیں یہ سر نہ اٹھائیں، یہ سر نہ اٹھائیں اور تمہارے تابع رہیں جیسے خلیل حق کے تابع تھے. کہ خلیل حق نے ان چاروں کو ذبح کر کے گوشت ملا کر پہاڑیوں پر رکھ دیا. جب آواز دیا جبھی آئے. یہ چاروں خصلتیں ناگزیر بھی ہیں، اللہ نے تخلیق کی ہمارے وجودوں میں ہے، مگر
رہیں آپ کے تابع. جہاں آپ کی گرفت سے وہ نکلے انہوں نے آپ کو راندہ درگاہ کروا دینا ہے. انہوں نے آپ کو پٹری سے ہٹا کر اس راستے پر ڈال دینا ہے جو اللہ کے باغیوں کا راستہ ہے, جو فطرت کے تقاضوں کو نہ سمجھ کر من مانیاں کرنے والوں کا راستہ ہے. تو مثنوی شریف اور اہل طریقت و اہل خانقاہیت کا یہ خصوصی وتیرہ اور طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو ان چاروں فسادوں سے بچانے کے لیے ہم فرماتے ہیں غازی بنے رہو, تلواریں تیز رکھو. اگر تم ایسا نہیں, یہ جدوجہد کیا ہے, یہ محنت کیا ہے, یہ دراصل اپنی سب بندیاں ہیں. اگر تم تیار نہیں رہو گے تو تمہارے گھروں میں نیگیٹو پاورز گھس جائیں گی. تمہیں ہر وقت تیار, ہر وقت اسلحہ بند رہنا ہے تاکہ تمہاری حفاظت ہو تمہارے اپنے فکر کے مطابق. اگر تم کسی وجہ سے تساہل کا شکار ہو جاؤ گے, سستی کا شکار ہو جاؤ گے, مصلحت کا شکار ہو جاؤ گے, راہ سے دور ہو جاؤ گے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا سا نہ نظر آنے والا جراثیم ہی تمہاری قسمت کا فیصلہ کرنے جیسا ہو جائے. تو اہل طریقت کو پھر نئے سرے سے مضبوط ہونا ہے, بہت نئے انداز میں اپنے آپ کو سنوارنا اور نکھارنا ہے, بہت نئے انداز میں اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے. جب اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر ابابیل بھی مدد کے لیے آتی ہیں, اور اگر نہیں ہوتا ہے تو نہ نظر آنے والا. میں گفتگو بہت احتیاط سے کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر عمومی یہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, تو بہت احتیاط سے میسج بھی ڈیلیور کرنا ہے. کس چیز کا میسج ڈیلیور کرنا ہے, کیا پیغام پہنچانا ہے؟ یقین کا پیغام پہنچانا ہے. اگر وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, اور اگر چاہے تو کوئی ہمیں بچا بھی نہیں پائے گا. قوم عاد پر اللہ کا عذاب ہوا کی شکل میں آیا. ہوا کو اللہ نے آنکھیں دی کہ حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں کو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے عصے سے ایک دائرہ کھینچا اور اپنے مومنین کو لے کر وہاں بیٹھ گئے. ہوا 300 میل کی سپیڈ سے آتی تھی اور دشمنوں کو, اللہ کے باغیوں کو اٹھا کے چٹانوں پر لے جا کر پٹکتی تھی. وہ ٹماٹر کی طرح پھٹ جاتے تھے. وہی ہوا 300 میل کی رفتار چلنے والی جہاں آتی تھی رک جاتی تھی, بریک لگتا تھا اس کا. اس کو پتا ہے کہ مومن بیٹھے ہیں دائرے میں, اس کو پتا ہے کہ اس دائرے میں مومن بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, اور جو اللہ کے باغی ہیں ان کو وہ اٹھا کر لے جاتی تھی بلندی پر, وہاں سے چھوڑ دیتی تھی, ٹماٹر کی طرح پھٹ جاتے تھے. یہ ماضی میں اللہ نے جن اقوام کو عذاب سے دوچار کیا, ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں, ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں. میرا یہ ایمان ہے کہ ہم اور 4 یا 8 10 20 افراد 25 افراد ہیں, اگر یکسوئی کی منزل پر آ جائیں تو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں داخل ہو سکے. یہ ایمان کا لیول ہے. کسی جراثیم کی ضرورت ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ کو نقصان پہنچائے, تو ٹٹولنے کی بات یہ کہ کیا ہم خلیفۃ اللہ کے مقام سے گر گئے ہیں؟ یہ بھی تو ایک ادنا مخلوق میں پریشان کر رہی ہے. تو کس چیز کی کمی کی بنیاد پر؟ یقین کی کمی کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمت و طاقت و استقامت دے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اور حبیب کی آل کے صدقے, انبیاء کے صدقے, خلیل حق کے صدقے, موسیٰ کلیم اللہ کے صدقے اور طفیل میں, حضرت خضر علیہ السلام کے صدقے اور طفیل میں ہمارے اندر وہ شعور پیدا کرے, ہم قرآن خوانی سے نکل جائیں. بہت ہو گئی قرآن خوانی, بہت ہو گئی قرآن خوانی. اب قرآن دانی کا مرحلہ ہے, قرآن کو پہچاننے کا مرحلہ ہے, اللہ کے کلام سے تعلق جوڑنے کا مرحلہ ہے, اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا مرحلہ ہے. جب ہم ایسا کریں گے تو کوئی ادنا کسی اعلیٰ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پانی گھاس کے لیے حلال, گھاس بکری کے لیے حلال, بکری ہمارے لیے حلال, اور ہم مٹی کے لیے حلال ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پانی بہتا رہتا ہے, گھاس نکل آئی ساری. اب کس کے لیے حلال ہے وہ؟ سارے ہم تو کھاتے نہیں گھاس, بکری کھاتی ہے, ہم تو بکری کھاتے ہیں. تو بکری جو ہے وہ پانی سے گھاس پیدا ہوئی, گھاس نے گھاس کے لیے پانی حلال. اب وہ گھاس پیدا ہو گئی, وہ بکری کے لیے حلال. بکری پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی, لوگ گھما گھما کے گھاس کھلاتے ہیں. اب وہ بکری جب بڑی موٹی شادی ہو گئی تو وہ ہمارے لیے حلال. اور اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو مٹی کی جرت نہیں ہے کہ ہم کو چھیڑ سکے, مٹی کی جرت نہیں ہے کہ ہمیں چھیڑ سکے.
ہاں پھر کن کو کھاتی ہے مٹی؟ یہ بھی معلوم ہو جائے کس کو کھاتی ہے مٹی. مٹی ادنا کو کھاتی ہے, اعلیٰ کو کب کھاتی ہے؟ مٹی سونگتی ہے. یہ جو آیا مال آج اتنا بھاری بھرکم, یہ ان کا ہے کہ ان کا ہے؟ کس پارٹی کا بندہ ہے یہ؟ بڑے وہ کاکروچ واکروچ چوہے ہوتے ہیں نا جو جماعت قبرستانوں میں, نیولے شیولے, وہ تو جشن مناتے ہیں. صاحب آج تو بہت بڑا سیٹ آ رہا ہے, شام میں سنا ہے آنے والا ہے. حقیقت بیان کر رہا ہوں, حقیقت بیان کر رہا ہوں. جب تم ادنا بن جاؤ گے تو ادنا مخلوق کی غذا بن جاؤ گے. ورنہ اصحاب اور اہل اللہ کی مثال موجود ہے کہ سینکڑوں سال کے بعد بھی قبور کو جب کھولا گیا تو ویسے کے ویسے ہیں, مٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو ٹچ بھی کر سکے. مٹی کی کوئی ادنا عرفہ کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اسی لیے جو اہل اللہ کے مزارات پر چادر پوشی کی جاتی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ سادے والے نہیں ہیں, اسپیشل والے ہیں. سادے والے نہیں ہیں. یہ چادر اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ خواص میں سے ہیں. ورنہ اپنے ماں باپ کے خبروں پہ کوئی چادر پہ پھول نہیں بچ کرتا اس دور میں, تو کرتا ہے. یہ گھر ہے سامنے کمرہ دیکھ رہے ہیں, یہ عام کمرہ ہے. کعبۃ اللہ خاص کمرہ ہے, اسی لیے کعبۃ اللہ کی غلاف پوشی ہوتی ہے. اور ہوتی ہے کسی غلاف پوشی پوری دنیا میں کسی گھر کی غلاف پوشی کعبۃ اللہ کے علاوہ ہوتی ہے؟ جواب دیں, بھی جواب ہوتی ہے. آج کعبۃ اللہ کیوں ہوتی ہے؟ کہ اللہ نے اسے اپنا گھر کہا ہے. طہر بیتی, ابراہیم اسماعیل میرے گھر کی تعمیر کرو, صفائی کرو. تو خاص گھر ہو گیا نا کعبۃ اللہ, اس پہ غلاف چڑھتا ہے نا. کسی کو اعتراض تو نہیں ہے اس پہ بھائی کہ کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھتا ہے نا, دیکھتے ہیں. اور باقاعدہ اہتمام سے چڑھتا ہے بھائی, پتہ نہیں کتنا منوں کے ساتھ جو سونا اس میں ہوتا ہے, اس پہ تم اعتراض نہیں کرتے. ارے وہ عام گھر میں اور کعبے کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے, کعبے کی فضیلت کو نمایاں کرنے کے لیے غلاف چڑھتا ہے. اسی طرح جو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی چادر پوشی ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.